میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج شہنشاہ کراچی سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر آج یہ اجتماع کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اولیاء کرام کی تو کیا شان ہے، اور بالخصوص شہر کراچی والوں کا جو والہانہ پیار حضرت سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ 1300 سال ہونے والے ہیں۔ یہ جو سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس ہے، یہ 1289 عرس ہے، یعنی تقریباً 1290 سال پہلے آپ دنیا سے گئے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج دلوں پر حکومت انہی کی ہے۔ آج کروڑوں دلوں میں ان کا کس طرح پیار اور محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دنیا کی کرسی کے پیچھے لوگ گھومتے ہیں، اللہ والوں کو اللہ نے کیسی کرسی عطا کی ہے، کیسی حکومت عطا کی ہے کہ آج ساری دنیا میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو سیدی کی برکتیں عطا فرمائے، شہر کراچی کو بالخصوص ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کو غازی بابا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا مزار کراچی کے علاقے کلفٹن میں موجود ہے، اور اس وقت مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ الحمدللہ آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ کئی لوگ کراچی کا سفر ہی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے کرتے ہیں کہ جائیں گے اور ان کے مزار پر حاضری دیں گے۔ کچھ تعارف آپ کا سن لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش جو ہے 99 سنہ ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ شاید بہت سو کو نہیں پتا، اے کراچی والوں تمہیں مبارک ہو، مدینے میں پیدا ہونے والے باب المدینہ میں موجود ہیں۔ جبھی تو ہم امیر اہل سنت جو ہیں، دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، کراچی کو باب المدینہ کہتے ہیں، مدینے کا دروازہ، کیونکہ یہاں سے جو سمندر ہے نا، یہ سمندر کا راستہ، سبحان اللہ، یہی سمندر جدہ شریف کو جاتا ہے۔ مدینے جانے کا گویا دروازہ ہے، اور اس دروازے پر بیٹھے کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہیں۔ آپ 99 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور 151 سنہ ہجری میں صرف 52 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی مقام پر جہاں ہم بیٹھے ہیں اس زمانے میں، بلکہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، 30 40 50 سال پہلے بھی یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یہاں سمندر تھا، پہاڑ تھے اور ریت تھی۔ جس زمانے میں عبداللہ شاہ غازی آئے ہوں گے، سوچئے 1300 سال پہلے کیا حال ہوگا۔ سمندر کا کنارہ تھا، اس پہاڑ پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے قریب ہی ایک لڑائی ہوئی اور آپ اس میں شہید کر دیے گئے، اور پھر یہیں آپ کا مزار بنا۔ لیکن اللہ نے کراچی کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا ہے، آپ ذرا غور کریں۔ کراچی کے ہر کونے پہ آپ کو ایک مزار ملے گا، اللہ کے ولی کی جلوہ گری ملے گی، اور بالخصوص کراچی کے جتنے ساحل ہیں، چاہے وہ کیماڑی ہو، چاہے وہ منوڑا ہو، چاہے وہ بھٹ شاہ ہو، چاہے وہ کلفٹن ہو، جتنے سمندر کے کنارے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو شہر کراچی کی حفاظت کے لیے جلوہ فرمایا ہے۔ اللہ نے وہاں انہیں بھیجا ہے، اور وہ ہمارے شہر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے شہر کو ان بزرگان دین کا فیضان قیامت تک عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یاد رہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ آپ کا جو شجرہ ہے وہ کس طرح ہے؟ ابو محمد عبداللہ الاشتر، یہ آپ کا نام ہے، ابو محمد عبداللہ الاشتر ان کے والد کا نام، بن سید محمد نفس زکیہ، بن سید محمد عبداللہ، بن سیدنا امام حسن مسنا، اور بن سیدنا امام حسن بن سیدنا امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اہل بیت سے ہیں اور بہت پرانے بزرگ ہیں۔ آپ سوچئے نا کہ پہلی صدی کے بزرگ ہیں، 99 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آج آپ کا مزار الحمدللہ ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جو رحمتیں برس رہی ہیں ان رحمتوں کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ مزارات اولیاء پر حاضری، سبحان اللہ، اور اللہ والوں کے مزار پر جانا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہل بقیع پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے، اور جب احد کا مارکہ ہو گیا اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو نبی پاک احد شریف کے میدان میں بھی شہدائے احد پر بھی کرم فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ یہی معمول حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کا رہا، اور بی بی فاطمہ بھی وہاں جا کر دعا کیا کرتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ان کے مزارات پر سلام کرتے اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے، ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ دو باتیں پتہ چلی کہ اللہ والوں کے مزار پر جانا، مسلمانوں کی قبروں پر جانا، یہ نبی پاک کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ تو اگر ہم آج مزارات اولیاء پر جاتے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جو قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیں، وہ صحابہ سے کیا کہتے تھے؟ ان کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ والے قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء کرام قبروں میں حیات ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور انداز دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا نے بقیع میں قبروں پر ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مدینے کے قبرستان میں جا کر دعا فرمائی۔ تو اس سے پتا چلا کہ مزارات پر جا کر، قبرستان میں جا کر اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بعض اوقات وسوسہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ قبر سے مانگا جا رہا ہے، نہیں جناب، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی نبی پاک کا انداز مل گیا۔ اور اب آئیے، سبحان اللہ، امام غزالی جو بہت بڑے امام، صوفیوں کے بہت بڑے امام، تصوف کے امام مانے جاتے ہیں، مناج العابدین میں کیا لکھتے ہیں؟ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالد فرماتے ہیں، ولی اللہ کی ایک شان یہ ہے کہ اس کی ہر شے میں برکت ہوتی ہے، اس کے کلام میں، اس کے سانس میں، اس کے فعل میں، اس کے لباس میں، اس کے مکان میں، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی مٹی میں، بلکہ اس مکان میں جس میں وہ ایک دن کے لیے بیٹھا ہو اس سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ ذرا بتائیے، اگر ولی اللہ کا ولی ایک دن کسی مکان میں ہو، وہاں بیٹھنے سے برکت مل جائے، تو جہاں اللہ کا ولی اپنے مزار میں موجود ہو، اس مزار کے پاس جائیں تو کتنی برکتیں نہ ملیں گی۔ تو ضرور مزارات اولیاء پر جانا چاہیے، مگر ایک بات ہم سب نے سیکھنی ہے، ہر جگہ کا کوئی ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی منسٹر کے پاس جائیں، کسی دنیا کے بڑے افسر کے پاس جائیں، کتنے ادب سے جاتے ہیں؟ کیا چیخ چیخ کر بات کرتے ہیں؟ کیا وہاں جا کر شور مچاتے ہیں؟ کیا وہاں جا کے گندگی کرتے ہیں؟ کتنا ادب کے ساتھ، اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، کہ یار بڑے افسر نے بلایا ہے، وزیر نے بلایا ہے، وزیر اعظم نے بلایا ہے، جن کی پوری دنیا پر حکومت ہے، ان ولیوں کے پاس آئیں تو کوئی اہتمام نہیں ہوگا؟ کیا کوئی ادب نہیں کریں گے؟ کیا وہاں جا کے شور مچائیں گے؟ معاذ اللہ وہاں جا کے بری باتیں کریں گے؟ وہاں جا کے ڈھول تماشے کریں گے؟ وہاں جا کے نمازیں قضا کریں گے؟ وہاں جا کے نشہ کریں گے؟ استغفر اللہ۔ ایسا کرنے والوں کو اولیاء کرام کا فیضان نہیں ملتا۔ با ادب با نصیب، اور بے ادب
بد نصیب. ہمیشہ یاد رکھیں جتنا ادب کریں گے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, ان کو اللہ نے مقام دیا ہے. اب ان کے دربار میں جائیں تو با ادب درود و سلام پڑھتے ہوئے, ذکر و اذکار کرتے ہوئے, پاک و صاف ہو کر درود پڑھتے ہوئے, فضول باتوں سے بچتے ہوئے, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسا فیضان نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ادب و احترام کے ساتھ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے. اولیاء کرام کا مرتبہ کیسا, قرآن مجید فرقان حمید اور چند احادیث پیش کرتا ہوں. یہ نارمل لوگ نہیں ہیں, یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. شاعر لکھتا ہے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ, سارے زمانے کی جان ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ترجمہ سنیے, سن لو, بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم, وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. اس آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں, آپ فرماتے ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے, اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے دلائل قدرت کو دیکھے, جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے, اور جب بولے تو اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے. سنو ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ان اولیاءہ الا المتقون, اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل بھی لوگ بہت سارے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں, بڑا پہنچا ہوا بابا ہے, بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. سنو قرآن کیا کہتا ہے, اولیاء اللہ جو ہیں پرہیزگار ہی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ولی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کی شرائط بہت ضروری ہے. اس کے بغیر وہ ولی نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی فاسق و فاجر گناہوں میں مبتلا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ بعض لوگ متقی ہو کر ولی بنتے ہیں, اور بعض کو جب اللہ ولی بناتا ہے تو متقی بھی بنا دیتا ہے. جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زکریا کی بارگاہ میں 4 سال کی عمر میں پہنچی تھی, ابھی تقوی اختیار نہیں کیا تھا مگر ولیہ تھیں. حضرت آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے مگر ابھی پیدا نہ ہوئے تھے خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا تھا, پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا. تو پتہ چلا اللہ جسے چاہے ولایت عطا فرمائے. ایک اور بات بڑی زبردست ہے, ولایت جو ہے وہ کوئی کورس نہیں ہے کہ جناب اتنے روزے رکھ کر, اتنے سجدے کر کر, اتنی عبادت کر کے ولایت مل جائے گی. ولایت عطائی ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی عبادتیں کی تو میں ولی بن جاؤں گا. یقیناً عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے, مگر ولی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. آپ کی بھی مرضی ہوتی ہے, آپ جسے چاہے دوست بنائیں. سارا دن کوئی ساتھ رہتا اسے دوست نہ بنائیں, اور ایک ملاقات میں اسے دوست بنا لیں. جب آپ اپنا دوست اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو اللہ جسے چاہے ولی بنا لے. ہاں ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ تیرے ولیوں کا صدقہ ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما لے. امیر اہل سنت کی بڑی پیاری دعا ہے نا, نعت خواہ بھی موجود ہے, طرز میں پڑھ دیتے ہیں. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. تو اپنی ولایت کی خیرات دے. آمین آمین, ہاتھ اٹھا لیجئے. اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی. میرے غوث کا واسطہ یا الہی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے اور اللہ کرے کہ نیک اعمال بھی کرتے رہیں اور اللہ کریم ہمیں اپنے ولیوں میں شامل فرما لے. اب آئیے کچھ اولیاء کرام کے بارے میں, سبحان اللہ, ایسی باتیں اولیاء کرام کے بارے میں احادیث میں موجود ہیں, اور ایسے خوبصورت اقوال موجود ہیں کہ پڑھتے جائیں تو ان سے مزید محبت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. بخاری کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کی مثل کسی اور عمل سے حاصل نہیں کرتا.
ایک روایت میں یوں ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو. سب سے زیادہ اللہ کا قرب پانے کے لیے فرض ہے. کوئی نماز نہ پڑھے اور کہے میں اللہ والا ہوں, وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. فرض جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. آگے سنیے, اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سنو, جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور دیتا ہوں, اور مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا سنو, ایسا مرتبہ ہو جاتا ہے. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جب بندہ اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے تو اب دیکھتا بھی اللہ کے نور سے ہے, سنتا بھی اللہ کے نور سے ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کا نور شامل ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ اولیاء اللہ کو مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جب وہ رب کے محبوب بن جاتے ہیں. سنو, کرامتوں کے بارے میں لوگ بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں. قرآن و احادیث میں جا بجا اولیاء کرام کی کرامتیں موجود ہیں. قرآن جس نے پڑھا ہے وہ جانتا ہے کہ بی بی زکریا کے بارے میں, حضرت زکریا کے دور میں حضرت مریم کے بارے میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کو محراب کے اندر بے موسم کے پھل ملا کرتے. قرآن میں ان کی کرامت کا ذکر موجود ہے. جس نے قرآن کچھ پڑھا ہوگا اسے یہ بھی پتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دور میں جب ایک تخت بلقیس کو لانا تھا تو انہی کے قوم کے ایک فرد نے پلک جھپکتے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا تھا. وہ کوئی نبی نہ تھے بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے. اس کرامت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اب آؤ 2-3 حدیثیں بھی سن لو. حضرت عمر فاروق کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا. نبی کوئی ایسا کام کرے تو وہ معجزہ ہوتا ہے, مگر جب صحابہ کرام کی کرامتیں, اولیاء کرام کی کرامتیں سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام پر ایک رکا جاری کیا. لیٹر انسانوں کو ہم لکھتے ہیں, حضرت عمر نے دریائے نیل کو لیٹر لکھا تھا اور فرمایا جو اس وقت تک پانی سے بھرتا نہیں تھا. اور یعنی اس کے اندر ایک بڑی عجیب سی اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ لوگ کہتے حضور جب تک اس میں ہم ایک نوجوان لڑکی کو نہ پھینکیں سجا کر تب تک دریائے نیل میں پانی نہیں آتا. ہر سال ایسا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس سال ایسا نہیں ہوگا. آپ نے ایک لیٹر لکھا, اور آپ نے کیا لکھا اس لیٹر میں کہ اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا, اور اگر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے. یہ رکا ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی دریائے نیل میں وہ لیٹر ڈالا گیا, دریائے نیل پانی سے لبالب ہو گیا. طغیانی آ گئی. وہ دن ہے, آج کا دن ہے. مصر چلے جاؤ, 1400 سال ہو گئے ہیں, دریائے نیل بھرا ہوا ہے, وہ خشک نہیں ہوتا ہے. اب کسی لڑکی کو اس دریا میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. ان کے لیٹر کی یہ طاقت تھی. شب تو شاعر لکھتے ہیں نا, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. اللہ والوں کی شان کیسی ہے, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک کی تو شان ہی کچھ اور ہے. آقا کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ اشاروں سے دنیا کی کایا کو پلٹ دیں. بہرحال اب ایک اور خوبصورت بات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ عز و جل ان کو ایسا مرتبہ دے گا. حدیث کا مضمون ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی اس پر رشک کریں گے. ایک شخص نے عرض کی کہ حضور ان کے اعمال ہمیں بھی بتائیے, اتنا بڑا مرتبہ قیامت کے دن. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری یا لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے, وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا, جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں غم نہ ہوگا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا اس کا وصف پتا چلا, ان کا کمال کیا ہوگا. رشتہ داری نہیں, دنیاوی لین دین نہیں ہوگا,
मगर फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। पता चला कि मुसलमानों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना ये अल्लाह को कितना पसंद है। मगर आज मालो दौलत की वजह से, रंग और नस्ल की वजह से, ज़बान और शहर मुख्तलिफ होने की वजह से मुसलमान मुसलमान से लड़ता है, मुसलमान मुसलमान को हकीर जानता है। ये मेरी बोली बोलने वाला नहीं है, ये मेरे कबीले वाला नहीं है, ये हमारे शहर वाला नहीं है, ये गरीब है, मैं अमीर हूं, मेरी जात बड़ी बुलंद है, मेरा खानदान कुछ और है। ये इस्लाम नहीं है। ए नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, ए औलिया किराम की मोहब्बत का दम भरने वालों, ए औलिया किराम के मज़ारात पर आने वालों, आज ये बात अपने दिल पर बिठा कर जाना है कि जिस मुसलमान को जाने न जाने, जिसका कोई हमारे साथ ताल्लुक ना हो, उससे भी मोहब्बत करें, उसकी भी इज्जत करें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। याद रखिए, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना ये अल्लाह को कितना नापसंद है, अल्लाह के हबीब को कितना नापसंद है। सुनो सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मन आज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, ए मुसलमान को गालियां निकालने वालों, ए बात बात पर लड़ाई करने वालों, ए छोटी सी बात को बड़ा झगड़ा बना देने वालों, ए अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करने वालों, ए गालियां देने वालों, ए मार कुटाई करने वालों, सुनो, मेरे आका फरमाते, मन आधा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, फकत आजानी, बेशक उसने मुझे तकलीफ दी। और आका आगे फरमाते, वमन आजानी फकत आज़ल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी, तहकीक उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। किधर जाएंगे जो लोगों को तंग करते हैं? चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, जुल्म करने वाले, जमीनों पर और मालों पर कब्जा कर लेने वाले, सोचो, यतीमों का माल खा जाने वाले, बहनों का हिस्सा ना देने वाले, समझते दुनिया में मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मैं बड़ा मर्तबे वाला हूं, अपने कबीले का सरदार हूं, मैं अपने मोहल्ले का बड़ा हूं, मेरे आगे कोई बात नहीं कर सकता, मैं मालदार हूं, ये मेरा नौकर है। आपके नौकर पर भी आप जुल्म नहीं कर सकते, अपने मुलाजिम का भी दिल नहीं तोड़ सकते, अपनी ज़ौजा को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। याद रखो, वो भी मुसलमान है। और अगर क़यामत के दिन वो खड़ी हो गई, चाहे वो आपकी ज़ौजा है, आपका रिश्तेदार है, आपका मुलाजिम है, उस दिन क्या करोगे? उस दिन ये कर्रो फर, ये कबीले की सरदारी, ये मोहल्ले की चौधराहट काम नहीं आएगी। उस दिन हिसाब देना होगा। अल्लाह मजलूम के साथ होगा, जालिम का गरीबान होगा और मजलूम का हाथ होगा। चाहे नमाजें पढ़ी होंगी, चाहे रोजे रखे होंगे, चाहे हज किए होंगे, सदके दिए होंगे, खूब सारी दुनिया के मज़ारात पर हाजिरी दी होगी, लेकिन अगर बंदों का दिल भी दुखाया है, उनका माल दबाया है, उनकी गीबतें की हैं, उन पर जुल्म किया है, तो क़यामत के दिन नेकियां देनी पड़ जाएंगी। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से सवाल किया, बताओ मुफलिस कौन है? आपसे भी मैं अगर ये सवाल करूं कि बताओ कौन गरीब है, तो आप भी यही कहेंगे कि जिसके पास पैसे नहीं वो गरीब है। साहबा ने भी यही जवाब दिया, कहा हुजूर जिसके पास दिरहम व दीनार नहीं वो मुफलिस है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, हदीस का मजमून सुनिए। आपने फरमाया मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। ए नमाजियों सुनो, ए रोजा रखने वालों, हज करने वालों सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। नमाज भी होगी, सदका भी होगा, रोजा भी होगा, हज भी होगा, खैरात भी होगी, मगर इस हाल में आया होगा कि किसी का दिल दुखाया होगा, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल दबाया होगा, किसी को जलील किया होगा। अब ये सारे लोग क़यामत में अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएंगे कि या अल्लाह हमारा हक दिला इससे, इसके पास पहाड़ जितनी नेकियां होंगी। अब क्या होगा? जिसको गाली दी होगी वो नेकियां ले जाएगा, जिसका माल दबाया होगा वो रोजे ले जाएगा, कोई हज ले जाएगा, कोई सदके ले जाएगा। इतने सारे दावेदार होंगे कि नेकियां खत्म हो जाएंगी, बंदे फिर भी पूरे नहीं होंगे। रोज लड़ते हैं ना, रोज डांटते हैं, रोज जलील करते हैं, रोज जनाब रोब जमाते। सुनो अब क्या होगा? अब वो लोग जो बच जाएंगे ना, नेकियां तो खत्म हो जाएगी, अब उनके गुनाह इस बंदे के सर पे डाल दिए जाएंगे और फिर ऐलान होगा ये वो बदनसीब है कि जो इतनी सारी नेकियां लाने के बावजूद जहन्नम में डाला जा रहा है। तो याद रखिए, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। आए हो ना अब्दुल्ला शाह गाजी के कदमों में, ये बंदों का ख्याल रखने वाले थे, ये नरम दिल थे, ये शफीक थे, ये मेहरबान थे, ये अताएं करने वाले थे, लड़ने वाले नहीं थे, दिल तोड़ने वाले नहीं थे, जलील करने वाले नहीं थे। सारे औलिया किराम बंदों को नवाजने वाले हैं। और आज हम हैं
کہ بعض اوقات تو بندہ فرعون بن جاتا ہے، سمجھتا ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسا کبھی نہ سوچنا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے. جب اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پل میں بندہ تخت سے تختے پر آ جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے. یہ روب، یہ دبدبا، یہ حسن، کسی چیز پر غرور تکبر نہ کرنا. اولیاء کرام کی زندگی عاجزی کا درس دیتی ہے. ان کے قدموں میں آؤ تو عاجزی کا پیکر بن جاؤ. مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کو بچھا دیں. آپ نے حدیث سنی کہ ان کے مرتبے پر شہداء رشک کریں گے، انہیں نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا. کن کو؟ جو لوگوں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. تو خدا را اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کیجئے. ہر کسی کو سلام کیجئے. ہم تو سلام بھی نہیں لیتے لوگوں سے، جس کو جانتے نہیں اس کو سلام بھی نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ سلام کو عام کرنا سنت رسول ہے، اور جو سلام کو عام کرتا ہے اس کے دل سے تکبر دور ہو جاتا ہے، وہ عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے. سلام کو عام کیجئے. مسکرانا سیکھیے. مسکرانا بھی صدقہ ہے. آپ مسکرائیے، سامنے والا بھی مسکرا دے گا. معاف کیجئے، درگزر کیجئے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر لڑنا چھوڑ دیجئے. کبھی بس میں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی اسکوٹر پر لڑائی ہو رہی ہے، چھوٹی سی ٹھوکر لگ گئی، جناب سر پھاڑ دیا. نہ کرو ایسا. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام، نبی پاک فرماتے پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. بنو نہ صحیح پہلوان، قابو میں رکھو، معاف کر دو. ایک طرف تو نعت پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا کی باتیں بھی کرتے ہو، کبھی خود کسی کی گالی سن کر دعا دیے ہیں؟ وہ تو ایک جملہ کہ ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں اب میں کون ہوں. ہاں میں تجھے بتاتا ہوں، اور واقعی وہ بتاتا ہے وہ کون ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، ایک گالی کا جواب 7 گالیوں سے دینا ہے. یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں، یہ اولیاء کرام کا طریقہ نہیں. میں مزار پر بھی جاؤں اور میری زبان پر گالی بھی باقی رہے؟ کیا سیکھا اولیاء کرام کے مزار پر جا کر؟ مزار پر بھی جاؤں اور میری زبان پر لوگوں کی دل آزاریاں بھی رہیں، غیبت بھی رہے؟ اللہ کرے کہ میں اولیاء کرام کے مزار کا دیدار کروں اور میری آنکھیں بے حیائی سے با حیائی کی طرف آ جائیں. میں جب اللہ کے ولی کے مزار کو دیکھوں تو زبان سے جھوٹ ختم ہو جائے، میری زبان غیبت کرنا چھوڑ دے، گالی نکالنا چھوڑ دے، میرے قدم مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں. تو فائدہ ہے نا، تو برکتیں ہیں. خدا را اولیاء کرام کے فیضان کو سمجھیے اور ان کی زندگی کو سمجھیے. آئیے میں آپ کو بتاؤں اولیاء کرام کی بے شمار قسمیں ہیں. میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں آپ کو اولیاء کرام کی اقسام بتاتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی سٹرکچر بنایا ہے. یاد رہے، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے، اور کتب اللہ کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو پورے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے. اسے غوث بھی کہتے ہیں. اور کتب اللہ کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا آقا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آئمہ. یہ ہر دور میں صرف 2 ہوتے ہیں. ایک کا صفاتی نام عبد الرب اور دوسرے کا صفاتی نام عبد الملک ہوتا ہے. یہ دونوں کتب کے وزیر ہوتے ہیں، اور کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اوتاد، یہ ہر دور میں صرف 4 ہوتے ہیں، اور اللہ ان چاروں کے ذریعے چاروں جہتیں، چاروں جو ڈائمنشنز ہیں، مشرق مغرب جنوب شمال، اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور ان کے صفاتی نام عبد الحی، عبد العلیم، عبد القادر اور عبد المرید ہوتے ہیں. ابدال، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت فرماتا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک زمین ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت ہوتی ہے. یہ بالترتیب 7 انبیاء کرام کے قدم پر ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا ہارون، سیدنا ادریس، حضرت یوسف، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں. اس کے بعد نقبا، یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. ان میں سے ہر نقیب آسمان کے 12 برجوں میں سے ایک ایک برج کی خاصیتوں کا عالم ہوتا ہے. اس کے بعد نجبا ہوتے ہیں. یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. پھر رجبی ہوتے ہیں، یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں.
قلب آدم کے مطابق یہ ہر زمانے میں 300 ہوتے ہیں، قلب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق یہ ہر دور میں 40 ہوتے ہیں، قلب ابراہیم کے مطابق یہ ہر زمانے میں 7 افراد ہوتے ہیں، قلب جبرائیل کے مطابق ان کی تعداد ہر دور میں 5 ہوتی ہے، اسی طرح قلب میکائیل علیہ السلام کے مطابق یہ ہر زمانے میں 3 ہی ہوتے ہیں، قلب اسرافیل کے مطابق یہ ہستی ہر دور میں ایک ہی ہوتی ہے۔ رجال الغیب یہ 10 اولیاء کرام ہوتے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہوتی، مظہر قوت خداوندی ہر دور میں یہ 8 افراد ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے، یہ ایک ایسا روحانی سلسلہ ہے جو پوری دنیا میں ان کا فیضان اور یوں سمجھیے کہ نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح ہمارے ملکوں کے اندر صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، پھر جناب اسمبلی کے ممبر، پھر منسٹر ہوتے ہیں، یہ ایک ملک کا نظام چلانے کے لیے ہوتے ہیں، ساری دنیا کا نظام اللہ نے اولیاء کرام کے ہاتھ میں اس طرح دیا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اولیاء کرام کی بے شمار قسمیں ہیں، الہیون، رحمانیون، رجال الغنی باللہ، بدلاء، رجال الاشتیاق، ملامتیہ، فقراء، صوفیاء، عباد، زہاد، شہداء، صالحین، قانتین، صادقین، حامدین، ذاکرین، صابرین، واصلین، علماء، اخیار، کرماء۔ اللہ اکبر، یہ علماء کرام کا ایک ایسا اسٹرکچر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کی برکت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنی ولایت کی خیرات سے نواز دے۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا رہنا، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ یہ جتنے سارے آپ نے نام سنے، منسٹر کے بارے میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں منسٹر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے کیونکہ اس کا نام اخبار میں بھی آ گیا اور اس کی گاڑی کے آگے جھنڈا بھی لگ گیا۔ اولیاء کرام کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مرتبے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس پنڈال کے اندر بھی اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی بیٹھا ہو اور اس کا یہ جو ہم نے اسٹرکچر پڑھا ہے پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ ہو، اور بعض اوقات تو اللہ کے ولی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس لیے ہر کسی کی عزت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے میرا ملازم ہی اللہ کی بارگاہ میں بڑا پہنچا ہوا ہو اور میں اس کا دل توڑ دوں، ہیں؟ کبھی کسی کو ذلیل نہ کریں، کبھی کسی کی دل نہ توڑیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ جس سے میرا تعلق ہے، میں جس سے بات کر رہا ہوں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بال بھی پراگندہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے مضمون ہے کہ کچھ پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی دعوت میں بھی نہیں بلاتا، جو چلے جائیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ ہوتا ہے کہ قسم کھا لیں تو رب ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، سب کی عزت کرو، سب سے پیار کرو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم۔ بالکل اسی طرح ہمیں کوئی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چھوٹی سی نیکی ہے نا، مستحب ہی ہے نا، چھوڑ دو، سنت ہی ہے نا۔ اب تو معاذ اللہ نیا کانسیپٹ بن گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دو، گناہ تو نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، نبی پاک کے طریقے کو چھوڑو گے، سنت کو چھوڑو گے تو چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ پتھر اٹھانے والے کی مغفرت کے واقعہ سنا ہے نا، پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بھی مغفرت ہو گئی نا، نیکی تو چھوٹی سی تھی مگر اللہ نے اسی پر بخش دیا۔ وہ نقطہ نواز ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ کس بات پر نواز دے ہم نہیں جانتے، تو چھوٹی نیکی بھی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ پانی پلانے کا صدقہ بھی کر لیا کرو، سنت غیر موقدہ بھی پڑھا کرو، نماز کے اندر نوافل کا موقع ملے نوافل بھی پڑھو، کیا پتہ اللہ کس بات پر راضی ہو جائے۔ تو چھوٹی نیکی نہ چھوڑیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کر لیں کہ چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے نا، کیا پتہ اللہ اسی سے ناراض ہو جائے۔ اور ہر بندے کے ساتھ محبت سے پیار سے پیش آئیں، کیا پتہ یہی اللہ کا نیک بندہ ہو، یہی اولیاء کرام کی جماعت سے ہو اور میں اسی کا دل دکھا دوں اور میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ بعض اوقات زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ بنی بنائی بات بگڑنے لگتی ہے۔ یہ غور کیجئے گا، کسی کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، فیملی میں کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، بڑی سکھ کی زندگی ہوتی ہے، اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں۔ کاروبار تباہ، نوکری چھوٹ گئی، قرضہ بڑھ گیا، گھر میں بیماری، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہر دوسرے چوتھے دن بیچاروں کی موٹر سائیکل گر جاتی ہے، ایک بیماری سے نکلتے دوسری بیماری۔ بے شک یہ آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر غور کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ یاد رکھو، کسی کی ہائے لگ جائے نا، کسی پر ظلم کر دے اور مظلوم کے دل سے دعا نکل جائے تو یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔
سب کا بھلا، سب کی خیر. زندگی ایسی بنا لو، اولیاء کرام کہا کرتے ہیں سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جب آپ سب کا بھلا سوچیں گے نا، آپ کا بھلا ہو جائے گا. آپ سب کے لیے اچھا سوچیں، یار یہ اللہ اس کو بھی ترقی دے، اس کا کاروبار بھی بڑھ جائے، اللہ اس کے گھر میں بھی برکت ڈال دے. کسی کے گھر میں برکت آتی ہے ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی ترقی کرتا ہے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، کوئی نئی گاڑی لے لے تو ہمارا سکون لٹ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد کرنا اولیاء کا طریقہ نہیں. سب کا بھلا، سب کی خیر، اچھا سوچو لوگوں کے لیے، اللہ تمہارا بھی اچھا کر دے گا. جو لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب نے یہ ذہن بنا کر اٹھنا ہے کہ ہم نے سب کے لیے پازیٹیو رہنا ہے، سب کے لیے اچھا سوچنا ہے. مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دینا، ظلم کرنا بھی نہیں ہے، ساتھ دینا ہے سب کا، ہمت بڑھانی ہے دوسروں کی. اب آخر میں اپنے بیان کو اختتام کرتے ہوئے ولیوں کے سردار، پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اے اولیاء کرام کو چاہنے والوں، اے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں، اے ان کے مزارات پر جانے والوں، نیازیں کرنے والوں، لنگر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، یہ اچھے کام ہیں، شرعی طریقے سے ہوں اچھے کام ہیں، مگر یہی اولیاء کرام کی محبت نہیں ہے. ان کی سیرت کو تو پڑھیں نا. غوث پاک کے بارے میں سنو کیا آتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شیخ محمد بن ابو الفتح ہروی فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں رہا. ان راتوں میں میں نے آپ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ تہائی رات تک تو نفل پڑھتے، پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے، پھر کچھ اوراد و وظائف پڑھتے. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند، کبھی میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، کبھی واپس آ جاتے، پھر قرآن کریم پڑھتے، طویل سجدے کرتے. خود غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 25 سال تک تنہا بیابانوں میں ریاضتیں کی ہیں، 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور روزانہ ایک بار ختم قرآن کیا ہے. کبھی میں ایک پیر پر کھڑا ہو جاتا، اور ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا تم ایک گھڑی بھی آرام نہیں کرتے. بس اپنے نفس کی اس بات کو سن کر ایک پیر پر کھڑا ہو گیا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کیا. اے اولیاء کرام کے چاہنے والوں، پیران پیر کی تو عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی عادت تھی، اور اللہ کے ولی کے چاہنے والے کو عشاء بھی پڑھنے کی توفیق نہیں، فجر بھی پڑھنے کی توفیق نہیں. آپ 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پڑھتے رہے، اور ہم پورے سال میں ایک بار قرآن پاک نہ پڑھیں. بہت بڑی تعداد وہ ہے جس کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ کیسی اولیاء سے محبت ہے؟ وہ ساری زندگی قرآن کا درس دیتے رہے اور ہم ساری زندگی قرآن سے دور گزارتے رہے. خدارا آئے ہیں اللہ کے ولی کے قدموں میں، ایک اور نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے دور بھاگ جائے، اور سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا ایسا فیضان ہم پر جاری ہو، ان کی نگاہ رحمت ہو جائے کہ میرے چاہنے والے میرے قدموں میں آئے ہیں. نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہم قرآن پاک روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. کیسے پڑھیں گے میں بتاتا ہوں، گھبرائیے نہیں. ہو سکتا ہے کئی میرے بھائی ایسے ہوں جو کہیں یار نیت تو کروا لی، مولانا صاحب نے پڑھنا تو آتا ہے. آپ کی دعوت اسلامی آپ کو طریقہ بتاتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں مدرسے بنائے، بچوں کے لیے الگ بنائے، بڑوں کے لیے الگ بنائے. بچوں کے مدرسے دن میں، بڑوں کے مدرسے شام میں، رات میں، مسجد کے اندر. کوئی فیس نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہوں گے تاکہ آپ کو شرمندہ نہ ہو. بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ روزانہ دے دیں، تھوڑے دن لگیں گے، آپ کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. سبحان اللہ. جب تک سیکھتے رہو گے نا اس وقت سے ثواب شروع ہو جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. تو پڑھنے والے بن جائیں یا پڑھانے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ مدرسے میں جائیں گے تو روز قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں آپ کا نام بھی آ جائے گا. تو پڑھیں گے انشاءاللہ. غوث پاک اتنا بڑا مرتبہ، اور اللہ سے ڈرتے کتنا تھے. اللہ والوں کا طریقہ دیکھو، ہم ڈرتے نہیں ہیں، اتنے گناہ پھر بھی خوف نہیں آتا. غوث پاک کا انداز دیکھیں کہ ایک بار شیخ سیدنا سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام میں کچھ لوگ کعبہ کے قریب عبادت میں مصروف تھے. اچانک انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو دیوار کعبہ سے لپٹ کر رو رہا ہے، اور اس کے لبوں پر یہ دعا جاری ہے کہ اے اللہ پاک، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا. لوگوں نے کہا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ بار بار ایک ہی دعا کرے کہ اللہ اگر میرے عمل تیری دربار کے لائق نہیں مجھے اندھا اٹھانا.
تو کسی نے کہا اے شیخ یہ کیسی دعا کر رہے ہو, ہم تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں, تم اندھا اٹھنے کی دعا کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ کے لائق نہیں, تو میں اندھا اٹھایا جانا اس لیے پسند کرتا ہوں تاکہ مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. علماء جو وہاں موجود تھے وہ متاثر ہوئے, کہا اپنا نام تو بتائیے. اس شخص نے کہا کہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے, یہ کسی اور کی بات نہیں. پیران پیر, پیر دستگیر سیدی غوث اعظم, اتنی نیکیاں, اتنی عبادتیں, اتنی ریاضتیں, اور خوف خدا کا عالم یہ ہے ہمارے گناہ ہیں کہ ختم نہیں ہوتے مگر آنکھیں شرم سے جھکتی نہیں ہیں. خوف خدا قریب سے بھی نہیں گزرا. خدا را اپنے اندر خوف خدا پیدا کیجیے. گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ جو میں یہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں, جو نماز چھوڑنے کا جی چاہے, معاذ اللہ شراب, نشہ, جوا یا غلط کاموں کی طرف جانے کو جی چاہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے کو جی چاہے, بے حیائی کو جی چاہے, تو اپنے آپ سے یہ بات کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, جو میں کر رہا ہوں یہ رب دیکھ رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں خود رب عز و جل فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. اے کاش اللہ کے ولی کے قدموں میں آئے ہیں, ہمیں خوف خدا کی خیرات مل جائے, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں, بڑا بھائی نہ دیکھ لے, والد صاحب نہ دیکھ لیں, محلے والے نہ پتہ چل جائے ان کو میں کیا غلط کام کر رہا ہوں. مگر چھپ کر غلط کام کرنے والا یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو میں غلط کر رہا ہوں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور بارگاہ میں مجھے اللہ ہی کی پیش ہونا ہے. تو آئیے بس آج سچی نیت کر لیں. مزہ اس بات کا ہے کہ ہم عرس عبداللہ شاہ غازی میں گئے تھے اور بدل کر لوٹے ہیں, نمازی بن کر لوٹے ہیں, عبادت گزار بن کر لوٹے ہیں. جتنے بھائی بیٹھے ہیں نا اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہوگا. انسان کی جو غلطیاں اسے پتہ ہوتی ہیں. بس آج بہترین مقام ہے, اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھے ہیں نا, تو پکی سچی توبہ کر لیں کہ بس اب گناہوں کی طرف نہیں جانا ہے, اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ یہ توبہ کر کے ہمت کر کے جائیں تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی. اور دعوت اسلامی کا ماحول وہ خوبصورت ماحول ہے جو مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کے قدموں پر چلنا کیسے, نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ بتاتا ہے. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آج آپ ایک اجتماع میں آئے ہیں, اتنی پیاری باتیں سنی ہیں, تو نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. عبداللہ شاہ غازی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ واہ, مدینے میں. لیکن مزار کہاں ہے؟ کراچی میں. اللہ والوں نے وطن چھوڑا, دین کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں سفر کیا. یہ بھی مدینے میں رہتے نا, تو یہاں کیسے دین پہنچتا؟ آج ہماری ضرورت ہے, آج ہمیں اس کام کو کرنا ہے. اور دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین اسلام کو, سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرواتی ہے. اولیاء کرام کے چاہنے والوں آؤ, اولیاء اور صحابہ کی سنت کو زندہ کیجئے اور آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلے میں بھی سفر نصیب فرمائے اور قافلے میں سفر کی برکت سے مدینے کا سفر بھی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.